ایک پوری فضا بنی تھی کہ ایران پر حملہ ہو رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ بیان دے رہے ہیں، احتجاجی مظاہرین کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نکلتے رہو، بس میں آپ کے پیچھے ہوں، موساد کے ایجنٹ بھی آپ کے پیچھے ہیں. وہ اچانک سے وہ غبارے سے ہوا نکل گئی. ایسا کیا ہوا کہ جنگ ہی ٹل گئی؟ دیکھیے رضی، ایک ہوتے ہیں وار گولز، اور دوسرا ہوتی ہے آپ کی پرسنل گرج. حملہ کرنے کے پیچھے دو موٹو ہو سکتے ہیں. جو پرسنل گرج ہے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے، اس کی ایک پرسنل گرج ہے. وہ جب دیکھتا ہے کہ کسی کو کہ کوئی اس کی موکری کرتا ہے، کوئی اس کا مذاق بھی اڑاتا ہے، کوئی اس کے دباؤ کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتا بلکہ الٹا ریزسٹ کرتا ہے، تو وہ یقیناً ایک پرسنل انتقام کا جذبہ بھی اس سے ہوتا ہے، اور یہ اس کے ایٹیچیوڈ میں ہے. آپ دیکھیں کہ وہ جتنے بھی ان کے الائز تھے ان کے ساتھ اس نے جو بیہیو کیا ہے، اس کے اندر بیسیکلی یہ ایک وہ ہے. وہ دیکھیے جو سرکوزی کے ساتھ کیا ہے، جو اس نے یوکرینین پریزیڈنٹ کے ساتھ کیا ہے، جو انہوں نے کینیڈینز کے ساتھ کیا، سب کے سامنے. اچھا، دوسری بات یہ ہے، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر پرسنل گرج کرنے کے لیے امریکن پریزیڈنٹ آرڈر دے اور اپنا ملٹری کوئی اسالٹ کرے، کوئی سرجیکل اسٹرائک کرنا چاہے، یہ پاسبلٹی سٹل ایگزسٹ کرتی ہے. دو وار گولز. وار گولز میں کیا وار گولز ہو سکتے ہیں؟ نمبر ایک، رجیم چینج جس کو وہ کہتے ہیں. وہ انہوں نے دیکھ لیا کہ نہیں ہو سکتی. میں پہلے بھی جاؤں گا. پہلے والا جو پلان تھا ان کا 12 روزہ جنگ کے اندر، وہ 3 سٹیپ میں تھا. پہلا سٹیپ تھا ڈی کیپیٹیشن، یعنی اس میں انہوں نے ملٹری لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ اور ان کی مذہبی لیڈرشپ کو شہید کرنا تھا. وہ ملٹری لیڈرشپ کو شہید کر سکے، لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ، پریزیڈنٹ بھی بچ گیا، زخمی ہوئے، اور اس کے علاوہ ریلیجیس لیڈرشپ بھی بچ گئی. ود ان آورز انہوں نے اس کو ریپلیس کر دیا. ان کا یہ تھا کہ سیکنڈ فیز اس کے ساتھ ہم شروع کریں گے جب ٹاپ لیئر نہیں ہوگی، تو ٹاپ ٹیئر کی غیر موجودگی میں صوبوں جو استان ان کے جو ہے، ان کے اندر جن لوگوں کو موساد نے ٹریننگ دی ہوئی تھی دہائیوں سے، وہ لوگ سارے ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. ان کو لوکل ڈرونز دیے ہوئے تھے، فیکٹریاں بنائی ہوئی تھیں، ان کو ٹریننگ دی ہوئی تھی کیسے اپنے حملے کرنے ہیں اور لا انفورسمنٹ کے اداروں کو کیسے سیبوتاج کرنا ہے. تو یہ دوسرا ان کا یہ تھا. یہ کام جیسے ہی شروع ہوا، یہ شروع ہو گیا تھا. پہلا سٹیپ جو ہے وہ جزوی کامیاب ہوا، چونکہ 3 میں سے ایک ٹیئر کو یہ شہید کر سکے، اور وہ بھی پوری نہیں. دوسرا سٹیپ ان کا کام شروع ہو گیا، لیکن عین اسی دوران جو ہے ایران نے ریسپونڈ کرنا سٹارٹ کر دی، اور ایرانی ریسپانس اتنا ایکوریٹ تھا ایز پر BBC دا پوائنٹرز، یعنی بالکل نقطے کے اوپر لگنے والے میزائل. اور دوسرا یہ کہ وہ ہائپرسونک تھے. امریکہ کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی اس کے مقابلے میں بیٹھ گیا، اور یہ پتہ چل گیا کہ اسرائیل کتنا ولنریبل ہے. تو اب جنگ کہاں چلی گئی؟ اسرائیل کے اندر چلی گئی. تو اسرائیل اب اس جنگ سے فوری نکلنا چاہ رہا تھا، دونوں کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتا تھا. لہٰذا اسرائیل نے فوری طور پہ سیز فائر کی ریکویسٹ کی امریکہ کو، اور وہ سیز فائر ہوا جو آپ کے علم میں ہے. تو یہ جنگ کا دوسرے مرحلے کے اوپر ہی اس کو ایک مرتبہ سٹاپ ہو گیا. اب ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہمارے کچھ لوگ بھی ایکسپوز ہو گئے، اور دوسری بات یہ کہ ملٹریلی ہم اپنے وار گولز کو اچیو نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا اب چونکہ وہ ایران میں صرف رجیم چینج نہیں چاہتے، وہ ایران کی ڈس انٹیگریشن چاہتے ہیں، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. تیسرا جو اس وقت کا فیز تھا وہ کیا تھا؟ اب وہ اس کو آپ کو کوریلیٹ بیان کروں گا. ان کا خیال تھا کہ جب دوسرا فیز یعنی صوبوں کے اندر یہ وہ ہو جائے گا، ڈسٹربنس کریٹ ہو جائے گی، تو پھر کراس بارڈر انفلٹریشن سٹارٹ ہو جائے گی. چونکہ جو پورس بارڈر ہیں، جہاں قانون کے ادارے ذرا کمزور ہوتے ہیں، جیسے خود پاکستان کا بارڈر ہے جہاں داعش بھی ہے اور بلوچ کو علیحدگی پسند بھی ہیں، جیسے ترکی کا بارڈر ہے جہاں کردش ایلیمنٹ جو ہے وہ موومنٹ کرتے رہتے ہیں، جیسے فرض کریں آذربائیجان کا بارڈر ہے، جیسے افغانستان کا بارڈر ہے جہاں ابھی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے، تو وہاں سے بھی انفلٹریشن ہوتی ہے. تو یہ ساری انفلٹریشن جو ہے وہ ملیٹنٹس کی ہو جائے گی، اور ان سب کو پیچھے سے وہ مینیج کر رہے تھے. اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نے یہ فوری انیشیٹ نہ کیا اور ملٹری گول نہیں حاصل ہو سکے، تو ہم نے ڈیجیٹل ٹیررزم جس کو کہتے ہیں یا سافٹ کو کرنے کی کوشش نہ کی، تو یہ لوگ بھی پکڑے جائیں گے، اور ہم آئندہ کئی سال کے لیے ایران میں کوئی بڑا آپریشن نہیں کر پائیں گے. تو انہوں نے اس سیکنڈ فیز کو جلدی انیشیٹ کرنے کی کوشش کی، چونکہ ایران اب اس کے اوپر کام کر رہا تھا. اب جب انہوں نے یہ انیشیٹ کرنے کی کوشش کی، تو اب چارہ نہیں تھا، چونکہ اب ملٹری پریشر نہیں ہے پہلے میں تو آپ ملٹری آپریشن کے اندر جا چکے تھے نا. اگر آپ کا اپنا گھر ہٹ نہ ہوتا تو وہ ملٹری آپریشن جاری رہتا. اب چونکہ اپنا گھر ہٹ ہو گیا تو آپ کو اس سے وڈرا کرنا پڑ گیا. اب وہ کہتے ہیں امریکہ آئے تو ملٹری آپریشن نہیں، ملٹری آپریشن کا تھریٹ آئے. تھریٹ ایسا ہو جو امییننٹ ہو، اور تھریٹ میں پرپز کلیئر ہو. اور پرپز کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ان مظاہرین کے ساتھ ہے. اچھا، مظاہرے کے لیے بھی جو بیس ہے نا وہ جنریٹ کی گئی، یعنی یکدم 3 ممالک نے ایران کے اوپر نئی سینکشنز جو E3 ہے
ٹھیک ہے. وہ ان سینکشنز کا سٹریس پڑا ایرانی اکانومی کے اوپر اور انفلیشن ہوئی اور کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوئی. جیسے ڈی ویلیو ہوئی تو نیچرل ریسپانس آنا تھا اور اسی ریسپانس کو پلے کرنا تھا پھر انہوں نے. تو ٹریگر بھی انہوں نے کیا, اس کے بعد نیچرل ایک ریسپانس آیا اور گورنمنٹ نے بڑا وائزلی ان کے ساتھ لیڈرشپ, ٹاپ لیڈرشپ نے بھی کہہ دیا, ریلیجس نے بھی اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی کہہ دیا. اس کے بعد ان کے ساتھ ڈائلاگ ہو گئے. 3 دنوں بعد انہوں نے کال آف کر دیا بازار بزرگ کے لوگوں نے, ان کی چیزیں ایڈریس ہو گئی. ٹھیک ہے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مظاہرے کی سے آگے کام نہیں بڑھنا تو اب باقاعدہ طور پہ رائٹس اسٹارٹ کیے گئے. یہ وہ لوگ تھے جو ٹرینڈ تھے. ابھی میں نے ڈیٹا دیکھا ہے, میں حیران ہوں. آپ اس ڈیٹے کو دیکھیں گے تو آپ کو خود حیرانگی ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ اس تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے گلے کاٹے. یعنی کوئی مسلمان ہوگا نا تو وہ مسجدوں پہ تو اٹیک نہیں کرے گا نا, ایک مسلم کنٹری ہے. 25 مساجد جلائی گئی ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں جو مقدس مقامات ہیں, امام رضا علیہ السلام کے بھائی کا مزار ہے, اس کو جلا دیا گیا ہے. ٹھیک. ایمبولینسز جلائی گئی, ہاسپٹلز جلائے گئے. ایک بہت بڑا نقصان آج بی بی سی کی رپورٹ ہے, آج اگر اس کو دیکھیں تو وہ کیا گیا. اب اس نے کیا کیا, ان کو ایکسپوز کر دیا اور اس کے نتیجے میں جو ایرانی امام بعض اوقات کنفیوژن بھی ہوتی ہے نا, وہ کنفیوژن ختم ہو گئی. اور اس کنفیوژن کے نتیجے میں پھر آپ نے دیکھا کہ جب ایران نے ان کو ٹیکل کیا اور وہ چونکہ کھل گیا بات, دنیا میں پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں کہ ایک کسی ملک کا صدر جو ہے وہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہو کہ میں مظاہرین کے ساتھ ہوں, وی آر لاکڈ اینڈ لوڈڈ. تو جو شک تھا نا کسی کا وہ بھی ختم ہو گیا. اب اصل ایران نکل آیا. تو جب اصل ایران نکل آیا تو پھر پتہ چل گیا کہ یہ اتنی, یعنی میں سمجھوں کہ ریولوشن کے بعد ایک نیا ریولوشن تھا. اور یہ اس لحاظ سے زیادہ تھا کہ آج وہ امریکن مائٹ کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے تھے اور وہ بھی ٹرمپ کے مقابلے میں. تو اتنا بڑا جو وہاں پہ پبلک ریسپانس آیا نا, اس ریسپانس کے بعد اب ان کے سامنے ریٹن آن دا وال ہے کہ ایران کے اندر بھی تبدیلی نہیں آ سکے گی فوری طور پہ, اور نہ ہی جو ہے وہ ڈس انٹیگریشن کر سکیں گے. تو اب آخری ان کے پاس کیا رہ جاتا ہے, سرجیکل اسٹرائک. سرجیکل اسٹرائک کیوں کریں گے وہ, اس کی لاجک ہے ان کے پاس. چونکہ ایران نے جو میزائل اٹیک کیے تھے تو ان کے میزائل سٹیز ہیں انڈر گراؤنڈ, ان کے جو انٹریز اور ایگزٹس ہیں وہ کہیں نہ کہیں نوٹڈ ہوئی ہیں, کم از کم بعض ایریاز کے اندر اسرائیل کے لیے. ان کا یہ خیال ہے کہ ہم, لیکن وہ سٹی نہیں تباہ ہو سکتا, لیکن اس کی انٹری ایگزٹ, جیسا کہ نیوکلیر کے اوپر بھی اس کی انٹری ایگزٹ کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اٹیک کیے. اب ان کا یہ خیال ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کو کم از کم کچھ عرصے کے لیے ان افیکٹو بنا دے گی. لیکن ان کے ہیں کتنے؟ ان کے ایک تو یہ ہے کہ ان کے جو اس کا ہیڈ ہے میزائل پروگرام کا, اس نے کہا ہے کہ اگر ہر ہفتے ہمارا ایک پروگرام ڈسکلوز ہو تو 1 سال میں ہمارے یہ سٹیز ختم نہیں ہوں گے. اور ابھی انہوں نے اپنے سمندر کے سٹیز کا پہلا سٹی جو ہے انڈر گراؤنڈ جو سی کے اندر ہے وہ انہوں نے پہلا ڈسکلوز کیا ہے, وہ بڑا ہارفک ہے. تو اب یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ بھی ہے کیپیسٹی بھی, 3 چیزیں ہوتی ہیں, کیپیسٹی, کیپیبلٹی اور ول ٹو ایکٹ. تو کیپیبلٹی آ گئی, کیپیسٹی بھی آ گئی, اب ہے ول ٹو ایکٹ کہ اب ایران کے پاس دور تک مار کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور اس کے پاس اس کو مسلسل, چونکہ یہ جو میزائل سٹی ہے نا, یہ را مٹیریل سے لے کے میزائل تیاری تک یہ ساری صنعت اس کے اندر ہے. یہ انڈسٹری ہے, یہ ذخیرہ نہیں ہے, یہ پورے کا پورا فیکٹری ہے جس پہ یہ چیزیں تیار ہونی ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جب یہ ہے اور اس کے ساتھ پولیٹیکل ول ہے, اور ول میں انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اس ریجن کے اندر کوئی امریکن اڈا محفوظ نہیں رہے گا. تو اب اس کی گلوبل امپلیکیشنز تھی, یعنی امریکہ کے لیے بھی تھی کہ اس کی گلوبل ڈومیننس کیسے شرنک کرے گی. وہ غزہ میں اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے, ادھر سے اگر یہ جنگ شروع ہوتی, آپ مجھے خود بتائیں جو عین الاسد کے اوپر ہوا, عین الاسد خالی کرنا پڑا امریکہ کو. جو ابھی الوداعد کے اوپر ہوا ہے اس کے اوپر بھی ابھی کافی انہوں نے ویکیٹ کر دی تھی, لیکن الوداعد کو تو نہیں کہیں شفٹ کر سکتے. الوداعد تو ہے, وہ ہیڈ کوارٹر ہے, بالآخر وہاں انسٹالیشنز لگی ہوئی ہیں. تو مجھے بتائیں یہ 4-5 اڈے اگر امریکہ کے نہ ہوں, 5th فلیٹ نہ ہو بحرین کے اندر, اور ان کا جو وار شپ ہے یہ اگر ہٹ ہو جائے تو امریکہ اس خطے کے اندر کیسے رول پلے کر سکے گا؟ ہر چیز تو امریکہ سے آ کے نہیں ہو سکتی, پاسبل ہی نہیں ہے. تو انہیں پتا چل گیا کہ پھر یہ ایسکلیٹ کرے گی اور وہ ان کے لیے انبیئریبل لاس ہوگا. لہٰذا امریکن پریزیڈنٹ کو یہ ریلائز ہو گیا کہ گرج تو پوری ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد جو ایسکلیشن ہوگی وہ امریکہ کے کنٹرول میں نہیں ہوگی. اچھا, کل ایک رپورٹ ہے wired.com کی, جو اسرائیل کا ایک ویب سائٹ ہے, نیوز ہے, اس نے کہا ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ 700 میزائل میکسیمم ایران کے وہ برداشت کر سکتے ہیں, ہم اس کو روک سکتے ہیں. لیکن اگر امریکہ جنگ کرنا چاہتا ہے تو رجیم چینج میں کامیابی کا اسے ایک مکمل طور پر بتانا پڑے گا کہ رجیم چینج ہوگا. اب ایران کے پچھلے ایک اور رپورٹ میں نے پڑھی تھی, اس میں یہ آیا کہ جب سے یہ جنگ ختم ہوئی ہے 2000 نئے میزائل ایران نے بنائے ہیں. ایران کے پاس یہ ٹیکنالوجی تو پوری دنیا مان چکی ہے, ہائپرسونک میزائل ہے, سب کچھ ہے. لیکن اب جہاں پہ کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایران ایٹم بم بھی بنا رہا ہے,
کیونکہ وہاں پہ خاموشی ہے، ایران بھی کچھ نہیں بتا رہا، دنیا بار بار پوچھ رہی ہے، وہ ذخائر جو تباہ ہونے تھے وہ نہ تابکاری ہے نہ ذخائر ہیں، یہ کیا معاملہ دلچسپ سوال ہے. دیکھیں ایران اس وقت آفیشلی، چونکہ میری ان کے ڈپلومیٹ سے بات ہوئی ہے ابھی، پاکستان میں ان کے 2 ٹاپ ڈپلومیٹس آئے تھے، باقر کالیباف آئے تھے اور ایڈوائزر ٹو ان کے سپریم لیڈر آئے تھے، تو دونوں میں ڈنرس میں شامل تھا. تو ایک پالیسی ہوتی ہے ایمبیگیٹی کی، ان کی پالیسی شاید ایمبیگیٹی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں بتائیں کہ اسٹرائک پائل کہاں ہے، آپ نے حملہ کیا تھا، آپ بتائیں آپ کدھر ہے. اگر آپ مطمئن ہیں تو بس مطمئن ہیں. خود ان کی سپریم لیڈر کی میں نے گفتگو سنی تو وہ بالکل ایسے ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس خوش فہمی میں آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا تو رہیں خوش فہمی میں. تو یہ بہت بڑا ان کے لیے خود کرائسس ہے کہ اگر کلیم آپ نے کیا ہے کہ ہم نے انہیلیٹ کر دیا ہے نیوکلیر پروگرام، تو پھر تو آپ کو مطمئن ہونا چاہیے. پھر آپ کو دوبارہ حملے کی بات کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود آپ کو یقین نہیں ہے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک تو ایران نے جو ثابت کیا ہے، جیسا آپ نے کہا، ایران نے اپنی میزائل پاور کا 30% سے زیادہ ڈسکلوز نہیں کیا ہے، اور وہ 30% بھی اتنا افیکٹو ہے کہ اسرائیل اس کو نہیں روک پا رہا. تو آپ 700 کی بات کریں، یہ بھی مجھے لگتا ہے ایگزیجریٹڈ اس نے کہا ہے. ظاہر ہے اپنے ملک کی انہوں نے تھوڑا بہت وہ کرنا ہے، یہ تو اس سے بہت کم پہ فارغ ہو جائیں گے، چونکہ ہے ہی ایک ٹائنی اسٹیٹ، اور اس کے جو میجر اسٹریٹجک سیکورٹی ایسٹس ہیں، اگر وہ ان کے وہ ہو جائیں گے تو یہ پاپولیشن بھاگ جائے گی. ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، وہ 700 بھی نہیں وہ کر سکتے. اور ایران کی جو جیوگرافیکل ڈیپتھ ہے، ذرا اس کو غور کریں، اس کو کوئی غور نہیں کرتا. ایران جو ہے وہ ان پہاڑوں کا مجموعہ ہے جو ناقابل عبور ہیں. ان پہاڑوں کے اندر ایران نے اپنی انسٹالیشنز بنائی ہوئی ہیں کہ جو اپروچیبل نہیں ہیں. لہٰذا آپ 1-2 جو ان کے ساحلوں کے کنارے ہیں، یا ان کے فرض کریں کہ آپ کے شہروں کے نسبتاً نزدیک ہے، ان کو ہٹ کر لیں گے تو وہ تو بہت لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ لمبی جنگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ان کا سائز دیکھیں، ان کی آئیڈیالوجی دیکھیں، ان کی جیوگرافیکل ڈیپتھ دیکھیں، ان کی ٹیرین دیکھیں. آپ تو بالکل ان کے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہیں. وہ تو ایسے نہیں ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں ایران کو نیوکلیر کی کیا ضرورت ہے، اور یہ میں ڈاکومنٹڈ بات کر رہا ہوں. اگر ایران کے میزائل ڈیمونا کے نیوکلیر پاور پلانٹ کو ہٹ کر دیں تو کیا ایران کو ادھر سے کوئی نیوکلیر وار ہیڈ بھیجنے کی ضرورت ہے، یا خود اسرائیل کے لیے اپنا ہی نیوکلیر اپنی ہی تباہی کا سبب بن سکتا ہے؟ تو بڑا واضح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسرائیل بڑا ولنریبل ہے، اور ان کے پاس ابھی اپنے ہی گھر میں کچھ کہنے کو نہیں ہے کہ ہم نے کیا اچیو کیا. بھائی 2 سال کے بعد اگر آپ کو بورڈ آف پیس بنا کے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو کام اسرائیل نہیں کر سکا وہ ہم ان کے ذریعے سے کریں گے، تو آپ اسرائیل میں کیا بتا رہے ہیں کہ 2 سال میں اسرائیلی ملٹری کا یہ اتنا بڑا فیلئر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کہا ہم نے ایران کے اوپر حملہ کیا چونکہ ایران سے امییننٹ تھریٹ تھا. وہ کون سا تھریٹ تھا جو اب ختم ہو گیا ہے؟ وہ تو اسی طرح اس سے زیادہ بلکہ زیادہ پاورفل انداز میں لگا. اور جو ٹائم سپیس ایران کو ملی، آپ کیا سمجھتے ہیں ایران نے اس کے حوالے سے اپنی چیزیں پلان نہیں کی ہوئی؟ تو وہ میرا خیال ہے بہت اگریسو. اور اب ایک لینگویج کا فرق ہے. پہلے ایران کا تھا اپروپریٹ ریسپانس کا. ٹھیک ہے، اب میرا خیال ہے ایران کی پالیسی بڑی چینج ہے، اور ان کی پالیسی ہے کہ وہ کرشنگ ریسپانس دیں گے. اچھا، وہ اتنا نہیں دیں گے کہ جس کے بعد باتیں کہیں بیٹھ جائیں، وہ کرشنگ ریسپانس دیں گے تاکہ اس خطے کے اندر کم از کم ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیں. یہ دوبارہ جو بار بار والا ہے نا، یہ چیز نہ ہو سکے، اور نفسیاتی جنگ جو ہے وہ نہ ہو سکے. تو یہ خود ان کو اندازہ ہو گیا ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کے پروگرام میں چونکہ یہ ڈاکومنٹ بنتا ہے، یہ کہہ رہا ہوں اسٹل جو ایک پرسنل گرج ہے پریزیڈنٹس کی، دیٹ میں لیڈ ٹو ملٹری اسکلیشن ان دا ریجن. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور آپ کا بہت شکریہ. ہم نے کوشش کی ہے کہ دونوں ٹاپکس پر تفصیلی بات کر سکیں اور ایک نقطے تک پہنچ سکیں اور آپ کو پراپر گائیڈ کر سکیں. اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.